ایک قول یہ بھی ہے کہ لفظ اللہ اس کی یہ اپنی اصل پر ہے، یعنی اس کی کوئی دوسری اصل نہیں کہ الہ سے بنا ہو یا والہ سے بنا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ لفظ اللہ اپنی وضع ہی میں، اصل وضع ہی میں کیا ہے، موضوع ہے اللہ پاک کا علم ہو کر، ٹھیک ہے۔ اور یہی قول اصح ہے، اصح مذہب ہے یہی، ٹھیک ہے۔ اس کو اپنایا ہے امام شافعی علیہ الرحمٰن نے، اسی کو اپنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور امام فخر الدین رازی وغیرہ محققین کا یہی مذہب ہے کہ لفظ اللہ اپنی وضع اول ہی میں موضوع ہے، کس کے لیے؟ ذات مخصوصہ کے لیے، اللہ پاک کے ذات کے لیے، اور اللہ پاک کے ذات کا علم ہے۔ اس کی اصل کوئی دوسری نہیں تھی، وضع ہی میں لفظ اللہ کو واضح نے وضع کیا، کس کے لیے؟ جی، ذات مخصوصہ باری تعالیٰ کے لیے، کی ذات کے لیے۔ اسی کو کہا وقیل علم لذاتہ المخصوصہ، اور کہا گیا ہے کہ یہ لفظ اللہ علم ہے ذات مخصوصہ کا، اللہ پاک کی ذات کا، لأنہ یوصف ولا یوصف بہ۔ اب اس کی دلیل کہ اللہ علم ہے، لفظ اللہ علم ہے ذات باری تعالیٰ کا، اس کی دلیل، ایک دلیل یہ ہے کہ یہ موصوف ہوتا ہے اور یہ صفت نہیں بنتا، یعنی لفظ اللہ کی صفت لائی جاتی ہے، جیسے الرحمن الرحیم، ولا یوصف بہ، لیکن اس کے ذریعے سے کسی کی صفت نہیں بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر بھی قرآن پاک میں بھی آیا ہے یا احادیث میں آیا ہے، تو اس میں یہ ہوا ہے کہ لفظ اللہ کو موصوف بنایا گیا ہے اور اس کی دیگر صفات رحمان رحیم وغیرہ صفات بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوا ہے کہ رحمان یا رحیم یا کسی دوسرے لفظ کو علم قرار دیا ہو اور اس کی صفت اس کو بنایا گیا ہو، ایسا نہیں ہوا ہے۔ لأنہ یوصف، اس لیے کہ اس کی صفت بیان کی جاتی ہے، لفظ اللہ کی صفت بیان کی جاتی ہے، ولا یوصف بہ، اور یہ اس کے ذریعے سے کسی کی صفت بیان نہیں کی جاتی۔ تو اور یہ علامت اس بات کی کہ یہ علم ہے، یہ علم ہونے کی علامت ہے، علم ہونے کی علامت ہے کہ علم صفت نہیں بنتا البتہ موصوف بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ اسْمٍ تَجْرِي عَلَيْهِ صِفَاتُ۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات کے لیے کوئی ایسا لفظ ہونا چاہیے، کوئی ایسا اسم ہونا چاہیے جو اس کا علم ہو اور اس پر سارے صفات جاری ہوں، اس پر کیا سارے صفات جاری ہوں، بات میں آ رہی؟ یعنی دیگر اسماء جو ہے اس کی صفات بن کر آئے، اور اس کا کوئی ایسا لفظ تو ہونا چاہیے، ایسا اسم ہونا چاہیے جو کیا ہو، علم ہو۔ اور اللہ پاک پر جتنے ناموں کا، جتنے اسماء کا اطلاق کیا جاتا ہے، ان میں سے لفظ اللہ کے علاوہ کسی لفظ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کیا ہو، علم بنے، اس پر دیگر صفات جاری ہوں، ٹھیک ہے۔ تو لا محالہ ماننا پڑے گا کہ لفظ اللہ کیا ہے، علم ہے، اور دیگر اسماء جن کا اطلاق اللہ پاک کی ذات پر ہوتا ہے وہ سب کے سب کیا ہے، صفات ہیں۔ وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ اسْمٍ، اور اس لیے کہ ضروری ہے اس کا کوئی اسم ہونا اللہ پاک کی ذات کا، تجری علیہ صفاتہ، جس پر اس کے صفات جاری ہوں، وَلَا يَصْلُحُ لَهُ مِمَّا يُطْلَقُ عَلَيْهِ سِوَاهُ، اور اللہ پاک کی ذات پر جن اسماء کا اطلاق کیا جاتا ہے ان میں سے سوائے لفظ اللہ کے کسی کے اندر اس کی صلاحیت نہیں ہے، اس کی صلاحیت نہیں ہے۔ دو دلیلیں ہو گئی۔ تیسری دلیل وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَصْفًا لَمْ يَكُنْ قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تَوْحِيدًا۔ دیکھیں وصف جو ہوتا ہے وہ معنی کلی رکھتا ہے، مولانا وصف کیا رکھتا ہے، معنی کلی رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے رحمان، الرحمن وصف ہے تو اس کے اندر معنی کلی ہے، ٹھیک ہے، کلی ہے کہ رحم کرنے والا، ظاہر سی بات ہے مفہوم کلی ہے، اس کا نفس تصر کثیر پر صادق آنے سے مانع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح دیگر اوصاف کو دیکھ لیجئے، عالم ہے، لفظ عالم کو لے لیجئے،
لفظ ضارب کو لے لیجیے، یہ سب اوصاف ہے تو کیا ہوتے ہیں؟ کلی معنی کلی رکھتے ہیں۔ جب کلی معنی ہوگا تو لفظ اللہ بھی اگر وصف ہو، لفظ اللہ بھی اگر وصف ہو تو کیا ہوگا؟ اس کا معنی ہوگا معلوہ، یعنی وہ جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ کیا ہوگا؟ وہ جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تب ظاہر سی بات ہے کہ یہ مفہوم کیا ہے؟ مفہوم کلی ہے۔ یہ مفہوم کیا؟ مفہوم کلی ہے۔ تو جب یہ مفہوم کلی رکھے گا، جب وصف ہوگا تو مفہوم کلی رکھے گا، جب مفہوم کلی رکھے گا تو پھر لا الہ الا اللہ جس کی وضع ہوئی ہے افادہ توحید کے لیے، یہ توحید کا افادہ نہیں کر سکے گا، توحید کا افادہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اب معنی ہوگا لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، معبودیت کی نفی ہوئی پہلے، اس کے بعد مقام اس بات ہے الا اللہ، الا اللہ، مگر وہ جس کی عبادت کی جائے، مگر وہ جس کی عبادت کی جائے۔ بات میں آ رہی؟ تو اب کیا ہوگا؟ یہ مفید توحید نہ ہوگا، کیونکہ عبادت جس کی جاتی ہے، تو انسان مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دیگر لوگ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، غیر مسلم کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر یہ مفید توحید نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں وَلِأَنَّهُ نیز اس لیے، اور اس لیے کہ اگر ہو یہ وصف لم یکن قول لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کلمہ یہ توحید نہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے لا الہ الا الرحمن، جیسا کہ لا الہ الا الرحمن فإنہ لا یمنع الشرکۃ، کیونکہ یہ شرکت سے مانے نہیں ہوگا۔ جب جیسا کہ لا الہ الا الرحمن شرکت سے مانے نہیں ہے، اس طرح لا الہ الا اللہ کیا ہوگا؟ شرکت سے مانے نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ قول اصح ہے، مگر مصنف کے نزدیک یہ قول راجح نہیں ہے، مفسر کے نزدیک کیا یہ قول راجح نہیں ہے، تو اپنا راجح قول بیان فرما رہے اخیر میں۔ وَالْأَزْهَرُ أَنَّهُ وَصْفٌ فِي أَصْلِهِ، یہ مصنف کا راجح مذہب ہے، اور اصح یہ ہے، اظہر یہ ہے کہ یہ اپنی اصل میں وصف ہے، یعنی اصل وضع میں صفت کے طور پر اس کی وضع ہوئی ہے، لفظ اللہ کی، معبود کے معنی میں، معلوہ کے معنی میں، ایسی ذات کے معنی میں جس کی طرف کیا ہو؟ پناہ لی جائے، اطمینان حاصل کیا جائے، سکون حاصل کیا جائے، وغیرہ وغیرہ جو پڑھ چکے ہیں۔ بات میں آ رہی ہے؟ تو اصل وضع میں اس کی وضع کس لیے ہوئی ہے؟ صفت کے طور پر، مگر غلبہ استعمال کیا ہو گیا؟ بعد میں چونکہ اس کا استعمال اس طرح اللہ پاک کی ذات کے لیے ہوا کہ اس کے علاوہ کسی کے لیے کیا ہی نہیں گیا، تو یہ علم کی طرح ہو گیا، علم کی طرح ہو گیا۔ جیسے کہ لفظ سریا ہے، لفظ سریا یہ سروا کی تصغیر ہے، ٹھیک ہے؟ سروا کی تصغیر ہے جو سروان کا مؤنث ہے۔ اچھا، یہ سروت سے بنا جس کا معنی تھا کثرت عدد، کثرت عدد یا کثرت مال۔ پھر چونکہ ستارہ کواکب کیا نجم کے لیے، یعنی ایک قسم کے ستاروں کا نام ہو گیا، ایک قسم کے ستاروں کا نام ہو گیا، کیونکہ وہاں پر کیا ہوتے ہیں؟ کثرت سے ستارے ہوتے ہیں، بہت سارے ستارے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ بہت سارے ستارے ہوتے ہیں، تو یہ نجم کا نام ہو گیا، اس لیے کہ اس کے ستارے کیا ہوتے ہیں؟ کثیر ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی پہلے کیا تھا؟ لفظ سریا صفتی معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ کثرت والا۔ پھر کیا ہو گیا؟ پھر یہ علم ہوگا کس کے لیے؟ ستاروں کے لیے، جی کس کے لیے ہو گیا؟ ستاروں کے لیے ہو گیا۔ تو اسی طرح یہاں پر اس کا لفظ اللہ کا بھی میں بھی ایسا ہی ہوا۔ دوسرا اس طرح لفظ صعیق ہے، لفظ صعیق اس کی وضع کس کے لیے ہوئی؟ یہ صفتی معنی کے لیے کہ زوردار آواز والا، زوردار آواز والا۔ پھر یہ جو ہے نا یہ علم ہو گیا ایک شخص کا غلبتاً، یعنی وہ خویلد بن نفیل کے لیے، ٹھیک ہے؟ خویلد بن نفیل کے لیے کیا ہو گیا؟ اس کا علم بن گیا۔ بات میں آ رہی؟ اسی طرح لفظ اللہ میں ہوا۔ تو دیکھو وَالْأَزْهَرُ أَنَّهُ وَصْفٌ فِي أَصْلِهِ، اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ اپنی اصل میں کیا ہے؟ وصف ہے، لَكِنَّهُ لَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ، لیکن جب یہ غالب ہو گیا اللہ پاک کے لیے
اس حیثیت سے کہ اب اس کا استعمال اس کے غیر میں ہوا، اس کے غیر میں اس کا استعمال کیا ہی نہیں جاتا ہے۔ وَصَارَ لَهُ كَالْعَلَمِ، اور ہو گیا اس کے علم کی طرح، اور ہو گیا اس کے لیے علم کی طرح، جیسا کہ سریا اور صعق۔ تو اجریا مجراہو، یہ لمحہ کا جواب ہے، تو اس کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا، یعنی علم کے قائم مقام کر دیا گیا، فی اجرائیل اوصاف علیہ، اس پر اوصاف کو جاری کرنے کے لیے، اس کو اوصاف پر جاری کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے کہ اللہ پاک کی ذات کے لیے بھی کوئی ایسا لفظ ہونا چاہیے، ایسا اسم ہونا چاہیے جو کیا ہو، جس پر دیگر اوصاف جاری ہوں۔ تو اس کے قائم مقام کر دیا گیا، علم کے قائم مقام کر دیا گیا، فی اجرائیل اوصاف علیہ اس پر اوصاف کے جاری کرنے میں۔ وہ امتناعی وصفی بھی، وہ امتناعی وصف بھی، اور کس میں کہ اس کے ذریعے سے صفت بیان کرنا ممنوع ہونے میں اس کو علم کے قائم مقام کر دیا گیا۔ علم نہیں ہے لیکن علم کے قائم مقام کر دیا گیا۔ وہ عدم تطرقیل کی احتمالی شرکت الیہ، اور شرکت کا احتمال اس کی طرف راہ نہ پانے میں علم کی طرح کر دیا گیا، کہ علم جو ہوتا ہے علم میں شرکت نہیں ہوتی ہے، وہ جزئی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جزئی ہوتا ہے، اس میں شرکت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ عدم احتمال شرکت، یعنی شرکت کا احتمال اس طرف راہ نہ پائے، اس کے لیے بھی کیا کر دیا گیا، اس کو اس وجہ سے بھی علم کے قائم مقام کر دیا گیا۔ لِأَنَّ ذَاتَهُ مِنْ حَيْثُ ہوا بلا اعتبار امر آخر حقیقی او غیرہ غیر معقول للبشر۔ اب یہاں پر دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہ اس کو علم کے قائم مقام قرار دیا گیا، اور علم کیوں نہیں قرار دیا گیا؟ ٹھیک ہے، علم کیوں نہیں قرار دیا گیا؟ تو اس کا کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ پاک کی ذات من حیث ہوا، یعنی اپنی ذات کی حیثیت سے، بلا اعتبار امر آخرہ، بلا اعتبار امر آخرہ، امر آخر کے بغیر، امر آخر کا اعتبار کیے بغیر، امر آخر کا دوسری چیز کا اعتبار، ذات من حیث ذات، ذات کریں کہ ذات، اس لیے کہ اللہ پاک کی ذات اس حیثیت سے کہ اس کی ذات ہے، بلا اعتبار امر آخر کے، حقیقیون او غیرہ، حقیقیون او غیرہ، حقیقی ہے یا اس کے غیر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بلا اعتبار امر آخر کے، امر آخر سے بلا اعتبار امر آخر حقیقین او غیری، یعنی صفات کا اعتبار کیے بغیر صرف ذات کو من حیث ذات دیکھا جائے، صفات کا اعتبار کیے بغیر، صفات حقیقیہ ہو یا صفات غیر حقیقیہ ہو، ہر طرح کی صفات کا اعتبار کیے بغیر صرف ذات من حیث ذات دیکھا جائے، ذات من حیث ذات دیکھا جائے، تو یہ بشر کے لیے معقول نہیں ہے، بشر کے لیے معقول نہیں، بشر کے عقل میں آ نہیں سکتی ہے، اور بشر اس کی معرفت میں حیران ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ کہہ رہے اس لیے کہ اللہ پاک کی ذات اس حیثیت سے کہ وہ ذات ہے، بغیر اعتبار کی امر آخر کے، یعنی صفات کا اعتبار کیے بغیر، خواہ وہ صفات حقیقی ہو جیسا کہ علم و قدرت، یا غیر حقیقی ہو جیسا کہ تخلیق و ترزیق، غیر و معقول للبشر، کیا ہے؟ غیر معقول ہے بشر کے لیے، یہ اس کی خبر ہے۔ یعنی اب کیا ہوگا؟ یعنی اللہ پاک کی ذات من حیث ذات بشر کے لیے غیر معقول ہے، فلا یمکن ان یدل علیہ بلفظ، تو ممکن نہیں ہے کہ اس پر دلالت کیا جائے کسی لفظ کے ذریعے، کسی لفظ کے ذریعے۔ بات میں آ رہی؟ یعنی اس کا علم نہیں ہو سکتا، اس کا علم نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ معقول ہی نہیں ہے۔ جب اس کی ذات من حیث ذات معقول نہیں ہے تو اس کا کوئی علم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم نے کیا کہا کہ لفظ اللہ اپنی اصلی وضع کے ساتھ صفت ہے، لیکن اس کا استعمال اللہ پاک کی ذات کے لیے غالب ہوا، اور اس طرح غالب ہوا کہ غیر کے لیے اس کا استعمال ہوا نہیں، تو اس کو علم کے قائم مقام کر دیا گیا، لیکن علم نہیں قرار دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم اس کا ہوتا ہے جو معقول ہو، جو کیا معقول ہو، لیکن جو غیر معقول للبشر ہے اس کا کوئی علم
نہیں ہو سکتا. جب علم نہیں ہو سکتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا کہتے ہیں کہ لا معلّہ، اس پر صفات کے جاری کرنے کے لیے کوئی ایسا لفظ ہونا چاہیے، تو ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ علم کے قائم مقام قرار دیا. وَلِأَنَّهُ لَوْ دَلَّ عَلَى مُجَرَّدِ ذَاتِهِ الْمَخْصُوصَةِ، ایک دلیل ہو گئی کس پر؟ کہ یہ وصف ہے، علم نہیں ہے، اور کیونکہ علم ہو نہیں سکتا ہے، اس کا کوئی علم ہو نہیں سکتا ہے. وَلِأَنَّهُ، دوسری دلیل کہ لو دل علی مجرد ذاته المخصوصہ لما افاد ظاہر قولہ سبحانہ وتعالی وهو اللہ فی السماوات معنی صحیح. دیکھیں دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر لفظ اللہ ذات باری تعالیٰ کا علم ہو، ذات باری تعالیٰ کا علم ہو، تو یہ خالص ذات پر دلالت کرے گا لفظ اللہ. ٹھیک ہے مولانا، کس پر دلالت کرے گا؟ خالص ذات پر دلالت کرے گا، وصف سے مجرد خالص ذات پر دلالت کرے گا. تو پھر ایسی صورت میں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ کا کوئی صحیح معنی نہیں ہوگا، کیونکہ اب اس کا معنی کیا ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات آسمانوں میں ہے، اور اللہ کی ذات کسی جگہ یا مکان میں ہونے سے پاک ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اس کا علم ہوگا تو معنی کیا ہوگا؟ اللہ پاک آسمان و زمین میں ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک آسمان و زمینوں میں ہے، تو کیا ہو جائے گا کہ اس کی ذات آسمان و زمینوں میں ہے، حالانکہ آسمانوں میں ہے، حالانکہ اللہ پاک کسی جگہ یا مکان میں ہونے سے پاک ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اگر اس پر لو دل علی مجرد ذات المخصوصہ، اگر اس کی ذات مخصوصہ، خالص ذات مخصوصہ پر دلالت کرے کوئی لفظ، تو لما افادہ ظاہر و قولہ سبحانہ و تعالی، تو اللہ پاک کا یہ اس ارشاد کا ظاہر وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ کسی معنی صحیحہ کا افادہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اب معنی کیا ہوگا؟ معنی یہ ہوگا کہ اللہ آسمانوں میں ہے. ٹھیک ہے، آسمانوں میں ہے، اور اللہ پاک آسمانوں یا زمین میں ہونے سے کیا ہے؟ پاک ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ ماننا پڑے گا کہ یہ وصف ہے، علم نہیں ہے. وَلِأَنَّ معنی الاشتقاقی ہوا کون احد اللفظین مشارکا للآخری فی المعنی والترکیب. وَلِأَنَّ، اور اس لیے بھی کہ اشتقاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اشتقاق کا معنی ہے کہ دو لفظوں میں سے ایک کا دوسرے کے شریک ہونا ہے معنی میں اور ترکیب میں. معنی میں بھی شرکت ہوتی ہے اور ترکیب میں بھی شرکت ہوتی ہے. وَهُوَ حاصل بینہ و بین الاصول المذکورہ، اور یہ حاصل ہے اس کے درمیان اور اصول مذکورہ کے درمیان. یعنی اس کی اصل الہ ہو، ولا ہو، یا کیا کہتے ہیں جی ولا ہو، لا ہو، تو ان کی ہم نے جو پہلے جو اس کے اشتقاق کو بتایا ہے، ان کے مشتق من ہو اور اس کے درمیان شرکت کیا کہتے ہیں یہ مناسبت ظاہر ہے. تو ماننا پڑے گا کہ یہ جو ہے وصف ہے، اور پہلے اس کی اصل کچھ اور تھی، اس سے یہ مشتق ہوا ہے. باسمار اس سے یہ مشتق ہوا. یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ لفظ اللہ علم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اصول ہم نے بتایا، اصول سے مراد اس کا جو مشتق منہ ہم نے بتایا ہے، مشتق منہ کا اس سے پہلے جو تذکرہ ہوا ہے، ان مشتق منہ کے معنی اور اس کے معنی میں شرک کرے کہ وہ مناسبت ظاہر ہے. ٹھیک ہے، اور یہی تو اشتقاق کا معنی ہوتا ہے، لفظ میں بھی اور معنی میں بھی. بس بر جیسے الہ اور الہ، لفظ میں بھی شرکت ہے اور معنی بھی ہے کہ الہ کا معنی ہوتا ہے کہ عبادہ، اور الہ وہ ہے جو معبود ہے، تو معنی میں بھی کیا ہے؟ شرکت ہے، اور لفظ میں بھی شرکت ہے. اسی کو تو اشتقاق کہتے ہیں. تو کیا کرنا پڑے گا؟ ماننا پڑے گا کہ یہ مشتق ہے. ٹھیک ہے، اور یہ وصف ہے، یعنی کرے اللہ وصف ہے. کیا ہے؟ وصف ہے، اور یہ بنا ہے مشتق ہوا ہے کس سے؟ الہ یا ولا یا الہ وغیرہ سے. بس میں آ رہی. وَلِأَنَّ، نیز اس لیے کہ اشتقاق کا معنی ہے دو لفظوں میں سے ایک کا شریک ہونا دوسرے کے معنی اور ترکیب میں، یعنی الفاظ اور معنی میں. جیسے ضارب و ضرب، الفاظ میں بھی شرکت ہے، معنی بھی شرکت ہے.
وَهُوَ حاصل بینہ و بین الاصول المذکورہ، اور یہ شرکت یہ کیا ہے؟ حاصل ہے لفظ اللہ اور اس کے اصول مذکورہ کے درمیان. تو ماننا پڑے گا کہ وصف ہے اور اس کا مشتق منہ کچھ دوسرا ہے. ٹھیک ہے، جو بیان کیا گیا. ایک بات ہو گئی. اب یہاں پر آخری قول بیان کرتے ہیں کہ وقیل اصلہ لا ہا، اور کہا گیا ہے کہ اس کے اصل کیا ہے؟ لا ہا ہے. ٹھیک ہے، لا ہا ہے. بسریانیتی، سریانی زبان کا لفظ ہے. سریانیہ میں لا ہا اس کی اصل ہے. کہا گیا کہ اس کی اصل سریانیہ میں لا ہا ہے. بات سمجھ رہی؟ فعرب بحسب الالف الاخیرہ وادخال اللام علیہا، تو لا ہا سے آخری الف کو حذف کر کے اور اس پر لام داخل کر کے، لام داخل کر کے کیا کر دیا گیا؟ اللہ بنا لیا گیا. کہنے وقیلہ، کہا گیا کہ اصلہ، اس کی اصل سریانی زبان میں لاہا ہے. فعرب، تو اس کی تعریف کر لی گئی بحسب الالف الاخیرہ، لا ہا کے آخر میں جو الف ہے اس کو حذف کر کے، وادخال اللام علیہا، اور اس کے شروع میں الف لام داخل کر کے، تو کیا ہو گیا؟ اللہ ہو گیا. لا ہا آخر سے الف کو حذف کر دیا، شروع میں الف لام داخل کر، تو کیا ہو گیا؟ اللہ ہو گیا. سمجھ گئے؟ وتفخیم لامہ اذا فتح ما قبلہ او انضم سنت، کہتے ہیں کہ اس کے لام کو پر پڑھنا. تفخیم کا مطلب کیا ہے؟ پر پڑھنا. اللہ، پر پڑھنا. وتفخیم لامہ، اور اس کے لام کی تفخیم یعنی پر پڑھنا، جبکہ اس کا ماقبل فتح یا ضمہ ہو. سنتن ای طریقۃ مسلوکہ، یعنی ایک اختیار کیا ہوا طریقہ ہے. قاعدہ ہے کہ کیا کیا جائے؟ اس کو پر پڑھا جائے. اہل عرب کا طریقہ ایسا ہی پڑھتے ہیں. وقیل مطلقاً، اور کہا گیا ہے کہ مطلقاً لفظ اللہ کو پر پڑھنا جو ہے یہ طریقہ مسلوکہ ہے، یہ سنت ہے. بات سمجھ رہے؟ یعنی اس سے پہلے فتح ہو یا ضمہ ہو یا کچھ بھی ہو، بہرحال کیا کرنا ہے؟ اس کو پر پڑھنا. یہ کیا ہے؟ طریقہ مسلوکہ ہے، سنت ہے. وحذف الفہ لحن، اور اس کے الف کو حذف کرنا، یعنی لام کے بعد اللہ، لام کے اوپر، یعنی لام کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں کیا؟ الف مکسورہ جو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کھینچ کر اللہ، تو اس کو حذف کر دینا لحن ہے. تفسد، یعنی اللہ پڑھنا، اللہ 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 ایسا پڑھنا، اللہ نہ پڑھ کر کے اللہ پڑھنا، یہ کیا ہے؟ لحن ہے. تفسدو بھی صلاۃ، جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. ولا ینعقد بھی صریح الیمین، اور اس سے صریح یمین منعقد نہیں ہوتی. یعنی اگر کوئی کہے واللہ واللہ واللہ، تو کیا ہوگا؟ واللہ بولنے سے کیا ہوگا؟ قسم منعقد نہیں ہوگی. وقد جاء لضرورت الشعر، اب یہاں پر سوال پیدا ہو کہ کیا اللہ، لفظ اللہ کے میں جو لام کے بعد جو الف مقصورہ ہے اس کو حذف کر کے پڑھنا یہ جائز ہے یا نہیں، یا کہیں پر یہ آیا ہی نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ضرورت شعری کی بنیاد پر ایسا ہوا ہے، ضرورت شعری کی بنیاد پر ایسا ہوا ہے. وقد جاء لضرورت الشعری، اور ضرورت شعری کی بنیاد پر ایسا ہوا ہے. ضرورت شعری کی وجہ سے بہت ساری صورتیں کیا ہوتی؟ جائز ہو جاتی ہے، جو دیگر صورتوں میں جائز نہیں ہوتی. الا لا بارک اللہ فی سہیل اذا ما اللہ اذا الا لا بارک اللہ فی سہیل اذا ما اللہ بارک فی الرجال. ٹھیک ہے، سنو، اللہ پاک برکت نہ دے سہیل میں، اللہ پاک برکت نہ دے سہیل میں. اذا ما اللہ بارک فی الرجال، جب اللہ پاک کیا کرے؟ برکت عطا کرے لوگوں میں. تو یہاں پر محل استشہاد جو ہے بارک اللہ، بارکہ کے بعد جو لفظ اللہ ہے اس میں لام کے بعد جو الف مقصورہ ہوتا ہے اس کے حذف کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے شعر میں. بات میں آ رہی؟ تو یہ ضرورت شعری کی بنیاد پر ہوا ہے، ورنہ اس طرح کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے عام حالات میں. اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس سے قسم منعقد نہیں ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیکم.